والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، راہ دکھانے والی ہے متقین کو۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ان چیزوں میں سے جو روزی دی ہے ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ کر کچھ معروضات پیش کی تھیں قرآن کریم کے متعلق۔ سورہ فاتحہ کے اندر مسلمان اور مومن جب یہ طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سورہ بقرہ سے اس صراط مستقیم کی تفصیلات ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا قرآن کریم کا، پھر اس قرآن کی صفت ذکر فرمائی کہ یہ کتاب ہے جو رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے متقین کو۔ متقین سے کیا مراد ہے؟ حضرات اہل علم کے ہاں متقین کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اس کا معنی ڈرنے والا بندہ۔ اب ڈرنے والا عام ہے کہ وہ ایمان قبول کر چکا ہو یا ابھی تک اس نے ایمان قبول نہ کیا ہو، حالت کفر میں ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خدا کا کسی درجے میں خوف ہو اور حق کی طلب ہو۔ اب ایسا بندہ جس کے دل میں چاہے وہ مومن ہے چاہے کافر ہے حق کی طلب ہے، تو یہ کتاب اس کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس اعتبار سے متقین کا معنی عام ہوگا۔ نمبر دو، دوسرا معنی متقین کا کہ وہ لوگ جو ایمان تو قبول کر چکے ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد تقوی کو اختیار کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر شریعت کے ہر مثبت حکم کو عملاً تسلیم کرے، عمل کرے اس پر، اور ہر شریعت کے منہی حکم سے اجتناب کرے، اور جو چیزیں مشتبہات ہیں، مشکوک ہیں، اپنا دامن مشکوکات اور مشتبہات سے بھی بچا کے رکھے، یہ متقی ہے۔ اگر یہ معنی کریں گے، عام اردو میں جس کا معنی کیا جاتا ہے پرہیزگار، کہ یہ کتاب راہ دکھانے والی ہے پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو، تو اس اعتبار سے مطلب آیت کریمہ کا یہ ہوگا کہ اس ہدایت کا جو یا قرآن کریم کے جو ثمرات اور نتائج ہیں انجام کے اعتبار سے، وہ کامل طریقے پر انہی متقین کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ جو تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، اس کے تمام تر ثمرات انہی کی اس کتاب کے ذریعے سے انہی کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی ہوگا کہ یہ متقین اور پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی، راہ دکھانے والی ہے، یعنی ان کے کمالات تک پہنچانے والی ہے۔ پھر متقین کون ہیں؟ آگے متقین کی قرآن نے 6 صفات ذکر کی ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، خاص طور پر مدنی زندگی میں جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، 3 قسم کے فریقوں سے آپ کا واسطہ تھا۔ نمبر 1 مخلصین اہل ایمان، نمبر 2 خالص کفار، نمبر 3 منافقین، کہ جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شمار کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر تھا۔ اب قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیات میں سب سے پہلے مخلصین اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، ان کی 6 صفات ذکر کی ہیں۔ اب یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ قیامت تک اگر کوئی بندہ اپنا ایمانی معیار جانچنا چاہے تو قرآن کی ان آیات اور صفات کو دیکھ لے کہ میرے اندر کون سی صفات ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ پہلے فریق والی صفات ہیں تو وہ یقین کر لے کہ میں مومن ہوں۔ اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں بلکہ دوسرے طبقے کی صفات ہیں، پھر یقین کر لے کہ میں کافر ہوں۔
اگر تیسرے طبقے والی اس کے اندر صفات ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ یقین کر لے کہ میں ظاہراً تو ایمان کا کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے مخلصین اہل ایمان کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی صفت وہ لوگ جو بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا میرے بھائیو۔ ہم سب مومن ہیں، اللہ ہم سب کو ایمان پر دوام نصیب فرمائے۔ ایمان کی حقیقت ہے کیا؟ اس دو جملہ لفظ کے اندر قرآن نے اس کی حقیقت کو اجمالاً بیان کیا ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، وہ ایمان کی تفصیل ہے۔ اب ایمان بالغیب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان کا معنی سمجھیں۔ ایک ہے ایمان کا معنی لغت میں۔ لغت میں ایمان کا معنی آپ کو یہ ملے گا، کسی شخص کی بات پر اعتماد کر کے یقینی طور پر اس کی بات کی تصدیق کرنا، اس کی بات کو مان لینا ایمان ہے، لغوی اعتبار سے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی شخص پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا، یقیناً اس کی تائید و تصدیق کرنا ایمان ہے۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں ایمان کی تعریف ہے التصدیق بما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں اس کی پورے یقین کے ساتھ تصدیق کرنا، اس کو ماننا، یہ اصطلاحی ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا، ہماری عقل مانے یا عقل نہ مانے، مدار عقل پہ نہیں ہے، مدار رسول اللہ کی بات پہ ہے، رسول اللہ کے ارشاد پہ ہے، مدار وحی پہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرما دیا اس کی تصدیق و تائید کرنے کا نام اصطلاحی اور شرعی ایمان ہے۔ اب دوسرا لفظ آیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ غیب کا کیا معنی ہے؟ غیب کا معنی ہے وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس باطنہ میں سمجھ میں نہ آئے، حواس باطنہ کے ذریعے سے اس کا علم نہ ہو، حواس ظاہرہ کے ذریعے سے علم نہ ہو۔ اگر حواس ظاہرہ کے ذریعے سے ایک انسان ایک چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس کپڑا ہے، کہتا ہے یہ کالا اور سفید ملا ہوا ہے۔ اب دوسرے شخص نے دیکھا کہ واقعتاً اس کے اندر سیاہی بھی ہے، سفیدی بھی ہے۔ اب اس کو دیکھ کر تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی حلوہ لاتا ہے، دوسرے کو کھلاتا ہے کہ کھاؤ یہ میٹھا ہے۔ اب اس نے منہ میں رکھا، ذائقے کا پتہ لگ گیا کہ میٹھا ہے، تو یہ حس کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ بتانے والے کی ذات پہ اعتماد کر کے نہیں تصدیق کر رہا، بلکہ اپنے مشاہدے کے طور پر تصدیق کر رہا ہے۔ اس کپڑے کو دیکھا، رنگ کو دیکھا تو تصدیق کی کہ جناب یہ سفید ہے یا سیاہ ہے۔ حلوے کو چکھ کر بتایا کہ جناب یہ میٹھا ہے یا کوئی چیز کڑوی ہے، تو یہ مشاہدے کے طور پر تائید و تصدیق ہے۔ شریعت میں اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان یہ ہے کہ صرف قائل کی بات کو مان کر اس سے دلیل نہ پوچھے اور اس کی تائید و تصدیق کر دے، اس کا نام ایمان ہے۔ اب وہ غیب کی چیزیں جو ہمیں ان حواس خمسہ کیا ہیں؟ آنکھ ہے، دیکھ کر ہم چیز معلوم کرتے ہیں، کان ہے، آواز سن کر معلوم کرتے ہیں کہ کس کی آواز ہے، جناب ناک ہے، اس کے ذریعے سے ہم چیز کی بو اور خوشبو سونگھ کر پتہ چلتے ہیں کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ قوت ذائقہ ہے، چکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے۔ اور کسی چیز کو پکڑ کر ہم محسوس کرتے ہیں لمس کے ذریعے یہ نرم ہے یا سخت ہے۔ یہ حواس خمسہ ہیں۔ اب غیب کی چیزوں سے مراد وہ ہے کہ جو آنکھ کے ذریعے دیکھ کر معلوم نہ ہو، کان کے ذریعے سن کر معلوم نہ ہو، ذائقے کے ذریعے چکھ کر اس کا علم نہ ہو، اور لمس پکڑ کے ذریعے سے لمس کے ذریعے اس کا علم نہ ہو۔ یہ ہے غیب کی چیزیں۔ اب اس غیب کا مصداق کیا ہے؟ غیب کا مصداق سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کیا دنیا میں خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کا دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہے کسی کے لیے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا،
لیکن اہل ایمان نے رسول اللہ کی بات پر اعتماد کر کے مانا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی صفات بھئی حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے اللہ کے نبی کی بات مان کر خدا کو مانا، خدا کی صفات کو مانا۔ اسی طرح حضور نے بتایا جنت ہے، کیا جنت آنکھوں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے دنیا میں؟ جہنم کانوں کے ذریعے نہیں، لمس کے ذریعے؟ یہ وہ اشیاء ہیں کہ جو ان حواس خمسہ یا حواس باطنہ، عقل کی بنیاد پر بھی ان کا صحیح ادراک اور علم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ کو مانا ہے تو رسول اللہ کی بات مان کر، اس کی صفات کو مانا ہے تو رسول اللہ کی بات مان کر، پل صراط کو مانا ہے تو رسول اللہ کی بات مان کر، جنت کی حقیقت کو مانا ہے، جہنم کی حقیقت کو مانا ہے، معاشر کی حقیقت کو مانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو مانا ہے۔ یہ سارے وہ امور ہیں جو غیب ہیں، حواس ظاہرہ کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے، حواس باطنہ کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کی بات مان کر اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ حق ہے، میرے دوستو یہی ایمان ہے۔ بات آئی سمجھ؟ تو قرآن نے کہا یؤمنون بالغیب، یہ لوگ متقی جو بن دیکھی چیزوں پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے واقعہ، حضور علیہ السلام ایک دن باہر نکلے کہ ایک بدو اونٹ پکڑے ہوئے، چاہتا ہے کہ میں بیچتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کتنے کا بیچے گا؟ اس نے قیمت بتائی، قیمت طے ہوئی۔ طے ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ ادھر رکیں، میں گھر جا کر قیمت پیسے درہم لے کر آتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں اور اونٹ لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام گھر گئے، واپس تشریف لائے تو اس دوران ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے اس اونٹ کی قیمت رسول اللہ سے جو طے ہوئی تھی قیمت اس سے زیادہ کہہ دی۔ مثلا حضور نے 100 درہم کہا تو اس نے کہا میں 150 درہم دیتا ہوں۔ اب اس بندے نے اس دوسرے شخص کے ساتھ سودا طے کر لیا، حضور قیمت لے کے آئے تو وہ اونٹ دوسرے کو دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ تو میرا ہے، میری آپ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے، بے ہو چکی ہے، یہ اپنی قیمت لیں اور چیز مجھے دیں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب آپ گواہ لے آئیں کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے۔ آپ کیا کریں؟ گواہ پیش کریں کہ آپ کے ساتھ اس قیمت میں میرا سودا ہوا ہے تو اونٹ آپ کو دوں گا، اگر گواہ نہیں ہے تو اونٹ میں نہیں دوں گا۔ اب جب سودا ہوا تھا تو حضور اور وہ شخص اکیلے تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب جب اس نے گواہ طلب کیا تو اسی وقت ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ اس نے بات سنی تو حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ انی اشہد انک اشتریت، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ اس بندے سے اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ جب حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی تو اب وہ بندہ مجبور ہو گیا، اونٹ حضور کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام کہنے لگے خزیمہ سے حضرت خزیمہ یار تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو نے قربان جائیں صحابہ کی عظمت و محبت پہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے دنیا کے اندر ان چیزوں پر ایمان یا آپ کی تصدیق کی ہے جن اشیاء کا ہماری آنکھوں سے، ہمارے ظواہر حواس سے دیکھنا یا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، ان مخفی پوشیدہ غائب امور کی تصدیق آپ کی ہے، یہ تو ظاہری معاملہ ہے، اس میں آپ کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے، اس لیے میں نے تصدیق کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اعزاز بخشا حضرت خزیمہ کو کہ خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دنیا میں 2 شخصوں کے برابر ہوگی۔ ایک کی گواہی، یہ پورے صحابہ میں واحد حضرت خزیمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا رسول اللہ کے ذریعے سے کہ اس ایک فرد کی گواہی 2 گواہوں کے قائم مقام تھی۔ میرے بھائیو یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان بالغیب پر قائم رکھے، یہ پہلی صفت ہے۔ آگے پھر یقیمون الصلاۃ، بقیہ صفات کا انشاءاللہ تفصیلاً ذکر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔